جب تک پاکستانی عوام اسلام نہیں چاہتی ہے تو اوپر اسلام نہیں آئے گا. آپ کو یہ دھوکہ ہے کہ پاکستانی عوام اسلام چاہتی ہے. آپ آج ریفرینڈم کرا لیں کہ کیا ایسا قانون بنایا جائے کہ پاکستانی مرد داڑھی ضرور رکھیں ورنہ ان کو جواب نہیں دی جائے گی, تو کیا خیال ہے؟ تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اسلام چاہتی ہے؟ کوئی نہیں چاہتی ہے, ورنہ آپ کو بھی پتا ہے ریفرینڈم میں یہ جواب نہیں آئے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ رائے عامہ ہموار کریں کہ پاکستانی عوام اسلام چاہے, تو جو اسلام نہیں چاہتی اس کے اوپر زبردستی کا اسلام نافذ نہیں کر سکتے آپ, ورنہ نقصان ہوگا, الٹا نقصان ہو جائے گا. زبردستی کا اسلام تو نہیں ہوگا. یہ لوگوں کو بڑا شوق ہے جی سلطہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے حکومت تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کیسے کریں گے میرے بھائی؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. جن کے ہاتھ میں حکومتیں آئی ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکے جب تک برائی کو خود سے نہ جڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. اس طریقے سے نہیں ہو سکتا, ہر بندے نے خود فیصلہ کرنا. اسی طریقے سے آپ ریفرینڈم کرائیں, پاکستان میں 50% عورتیں ہیں نا آلموسٹ, کہ آپ کہیں کہ جی ہم ریفرینڈم کرا رہے ہیں کہ کالج میں اسی لڑکی کو داخلہ دیا جائے گا جو چہرے کا نقاب کرے. چلو چہرے کا نقاب تو ذرا مشکل ہے, حجاب کرے اور بال کھولے نا. آپ دیکھ لیں کتنے % ووٹ اس کے حق میں آئیں گے. اور یار ہماری پنجاب حکومت نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کہ جو بچی حجاب کر کے آئے گی اسے 5 نمبر فالتو دیے جائیں گے. ٹی وی پہ سارے پیڈ اینکر جتنے آگے بیٹھے ہوئے ہیں ساروں کے اندر کی غلاظتیں باہر آنا شروع ہو گئی اسلام کے خلاف. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کوئی حق میں نہیں بولا, ساری خلاف بول رہے ہیں. میں تو ترس گیا کہ کوئی ایک بندہ بھی جرت کرے. تو نہ ہمارا میڈیا نہ ہمارے عوام یہ چاہتی ہے کہ اسلام آئے. اس لیے پھر بہتر یہ ہے کہ اسلام لانے کی بجائے پہلے ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں, رائے عامہ ہموار کریں, جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. زبردستی سے کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی. زبردستی کے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ بریلویوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ مزارات خود توڑیں. کوئی مزار پاکستان میں نہیں ٹوٹنا چاہیے جب تک بریلوی اپنے مزارات بنائے ہوئے خود نہ توڑ دیں, اتنے وہ ایجوکیٹ ہو. جیسا کہ مشرکین عرب سے نبی علیہ السلام نے ان کو اسلام میں داخل کیا, انہوں نے بت توڑے تھے. حضرت خالد ابن ولید جو بتوں کے سب سے بڑے ڈیفینڈر تھے, فتح مکہ والے دن اگے سارے بت وہ پان رہے سن. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب سے سخت بندہ جو اسلام کے خلاف تھا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال تک کافر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کتنے سال؟ 19, ایک کم 20. اور آپ دیکھیں 19 سال زندہ بھی رہنے, حالانکہ مر سکتے تھے جنگائی, تبھی موت مر سکتے تھے. اللہ نے ان کو اس پیجن کہتے ہیں انگلش میں بت پرست کو. آج جا کے آپ گوگل پہ خالد ابن ولید کا تعارف لکھیں نا تو گوگل آپ کو بتائے گی, ورلڈ جو انسائکلوپیڈیا ہے, کہ ایک پیجن شخص تھا 19 سال دین اسلام کا مخالف رہا اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹ دی. جا کے 100 جنگیں لڑی ہیں اپنی زندگی میں, ایک جنگ بھی نہیں ہاری. There is no other general in the history of humanity. انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایک جنرل بھی ایسا نہیں ہے سوائے خالد ابن ولید کے جس نے ساری جنگیں جیتی ہوں. سکندر اعظم بھی جنگیں ہارا ہوا ہے, اور ایسی جنگیں جیتی ہیں کہ غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے ہے وہ بھی جنگ جیت کے گیا. نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے خالد ابن ولید کی وجہ سے, اور حضور کے لیے آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے دعائے ضرر یعنی بددعا نکل گئی خالد کے لیے. اور قرآن میں آیا کہ نبی علیہ السلام آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. اس ٹائم کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خالد ابن ولید کو ہدایت مل جائے گی. اور پھر اللہ نے پھر کہا کہ اہل ہے, پھر نبی علیہ السلام کو کہا کہ اب اس کو سیف اللہ ہے. پہلے بدعا دی تھی, آپ کو سیف اللہ. یہ چیز اللہ تعالیٰ کیوں کرواتا ہے؟ کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا اختیار ہے, کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر, کوئی بزرگ, کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. میں جسے چاہوں ہدایت دوں, میں چاہوں تو ایک ایسا شخص جس کی زبان میں لکنت ہو, جو اپنی بات بھی صحیح طریقے سے لوگوں سے نہ کر سکتا ہو, اس شخص کے ذریعے 300 سال کی فرعون کی حکومت الٹ دے. موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام, سیدنا موسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے جی. میں چاہوں تو ایک ایسا شخص جس کو کوئی دائی لینے کے لیے تیار نہ ہو, یتیم ہو, اس کے ذریعے میں رومن اور پرشین امپائر کی ہزاروں سال کی حکومتیں ختم کروں, اور ایسی ختم کروں کہ دوبارہ کبھی مذہبی جبر نہ آئے. آج دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے جو پریڈکشن کی تھی نا, اب قیامت تک کبھی کیسر و کسرا نہیں ہوں گے, نہیں ہوئے. حالانکہ عیسائیوں کی حکومتیں موجود ہیں لیکن کیسر و کسرا نہیں ہے. کیسر و کسرا اپنے مذہب میں داخل کرتے تھے. آج ٹرمپ کے سامنے بھی جب تلاوت کی جاتی ہے نا وہ بھی ایسے کر کے سنتا ہے. مذہبی جبر ختم ہو چکا ہے.
یوٹیوب آپ کو کافروں نے دی ہوئی ہے. اس زمانے میں فرعون کے سامنے کوئی آیت پڑھ کے بتاتا تورات کی تو اس کو گردن اتار دیتا. آج ٹرمپ کہتا ہے جی پڑھو تلاوت کرو میں سن رہا تے اگلے رمضان کی افطاری بھی وائٹ ہاؤس ہی ہوئے گی تہاڈی. سرکار یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ مذہبی جبر اسلام نے ختم کیا آ کے. نبی علیہ السلام نے مذہبی جبر ختم کیا ہے. یہ وہ مذہبی جبر ہے جو صرف نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت سے ختم ہوا ہے. آپ علیہ السلام سے پہلے یہ مذہبی جبر ختم نہیں ہو سکا.